أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: فإن خفتم، بس اگر تمہیں ڈر ہو، فرجالا او رکبانا، تو نماز پڑھو، پیدل ہو یا سواری پر ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اللہ نے تم کو سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ چیز جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ کل کی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کا خیال رکھو، خاص طور پر عصر کی نماز کی زیادہ دھیان، زیادہ خیال رکھو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہی اہمیت اور تاکید کی ہے کہ نماز اتنی اہم، اتنی ضروری ہے کہ اگر دو فوجیں آپس کے اندر مد مقابل ہوں، آمنے سامنے ہو، عین جنگ کا موقع ہو، لڑائی کا موقع ہو، تو اس وقت بھی اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز تمہارے اوپر سے معاف نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اگر تمہیں خوف ہو پس تم بھاگ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ فرجالن کا ایک ترجمہ ہے کہ تم پیدل چل رہے ہو، ایک ترجمہ ہے کہ تم بھاگ رہے ہو۔ لڑائی کے اندر کوئی حکمت ہے، بصیرت ہے، بس اوقات پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بھاگتے بھاگتے، اور رکبانہ یا سواری پر ہو تو سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے اگر دشمن کا مقابلہ ہے، نیچے اتریں گے تو نقصان ہوگا، جو ہے وہ حملہ کر دے گا، تو سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ تم اپنی نماز پڑھو اشاروں کے ساتھ۔ اور اگر قبلے کی طرف بھی منہ نہیں ہو سکتا، دشمن جو ہے مشرق کی طرف ہے، تمہاری قبلے کی طرف پشت ہو گئی ہے، پھر بھی نماز پڑھنی ہے، پھر قبلے کی طرف نہیں، دشمن کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھو۔ یا اسی طرح پیچھے شیر یا کوئی اور درندہ لگا ہوا ہے اور آدمی آگے بھاگتا جا رہا ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ نماز کا وقت ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ ہو چکا ہے، کہ نماز اگر وہ نہیں پڑھتا اس وقت نماز قضا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت بھی نماز کی معافی نہیں ہے، بلکہ بھاگتے بھاگتے وہ دل کے اندر نیت کر کے، ارادہ کر کے وہ نماز کیا ہوگا، پڑھتا چلا جائے گا۔ باقی رکوع اور سجدے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اس میں یہ نیت کرنی ہے اگر ایسا وقت آ جائے کہ بھئی اگر مجھے دوبارہ موقع ملے گا تو میں اس کی قضا کر لوں، اگر نہیں موقع ملے گا تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر پوری جو ہے وہ نماز کا کیا کریں گے، ثواب عطا فرما دیں گے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو، ٹھیک ہے نا جی، کیل لگے ہوئے ہوں اور پھانسی کا آرڈر ہو چکا ہو اور اس وقت بھی نماز کا وقت ہو جائے اور خون کے پھوارے نکل رہے ہوں، تو اس وقت بھی وہ اشاروں کے ساتھ ارادہ کر کے نماز کی نیت باندھ لے، اس موقع پر بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ ہم خود اپنی زندگی کے اندر غور کریں کہ ہم تھوڑا سا بھی کام ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی کوئی اگر دنیا داری کے کام کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہماری نماز کی چھٹی ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اگر لڑائی ہو، یا دوسرا یہ ہے کہ اگر تمہارے پیچھے سیلاب لگا ہوا ہے اور سیلاب کے آگے تم پانی پیچھے اور تم آگے بھاگتے جا رہے ہو، اس موقع پر بھی تمہاری نماز معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو نماز کا خیال بھائی کرنا چاہیے، اور جس کی نماز مضبوط اس کا دین مضبوط ہے، جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں آ جاؤ، اطمینان میں ہو، دشمن کا خوف ختم ہو جائے یا سیلاب ختم ہو جائے یا جانور درندہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ نماز کے جو تاکیدات ہیں وہ قرآن پاک کے اندر آئی ہیں، باقی نماز کیسے پڑھنی ہے، کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کھڑے ہو تو کیا پڑھنا ہے، رکوع میں جاؤ تو کیا پڑھنا ہے، سجدے میں جاؤ تو کیا پڑھنا ہے، تشہد میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے،
اور 2 رکعت والی کس طرح پڑھنی ہے، 4 رکعت والی کس طرح پڑھنی ہے، تو اس کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں ہے، اس کا تذکرہ محبوب دو جہان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ حضور کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے، جیسے حضور نے سکھایا ہے، جیسے احادیث کے اندر آیا ہے اسی طرح پڑھنی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، کہ اللہ کا ذکر کرو جیسے تم کو اس نے سکھایا ہے، کیونکہ اللہ کا حبیب بھی اللہ کے حکم سے بولتا ہے، اللہ کی اجازت کے ساتھ بولتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ تو جیسے حضور نے نماز سکھائی ہے گویا کہ وہی اللہ کا طریقہ، یعنی اللہ بھی اسی طرح نماز پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا ما لم تکونوا تعلمون، لیکن تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔